نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پہلے میں آپ حضرات سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوق اور ماں سے سجی بزم نظر آج کی رات، شوق اور ماں سے سجی بزم نظر آج کی رات، آرزو لائی ہے پیغام خوشی آج کی رات، کتنے مسرور ہے ارباب ہنر آج کی رات، کتنی راحت ہے بعنوان دیگر آج کی رات، دل کے ارمانوں کی تکمیل ہوئی آج کی رات، آرزو کی کلی پھول بنی آج کی رات۔ معزز سامعین، ابھی تک جو لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے گھر کے اندر یہاں سے سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے گاہ کے اندر تشریف لائیں۔ جو ادھر ادھر ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، میں ان حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جلسہ کے گاہ کے اندر تشریف لائیں۔ ہر طرف روشنی ہے، چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے، چلے آئیے، بزم احمد سجی ہے، چلے آئیے، جلسہ گاہ نبی سے خدا کی قسم، جلسہ گاہ نبی سے خدا کی قسم، راہ جنت کھلی ہے، چلے آئیے، اور کفر اور شرک مٹ جائے اس واسطے، کفر اور شرک مٹ جائے اس واسطے، آج ذکر نبی ہے، چلے آئیے۔ اب میں بہت سا نازک واسطہ دینے جا رہا ہوں، اگر کوئی اس کو سن کر نہ آیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ اس کی طبیعت خراب ہے یا کوئی معقول عذر ہے یا پھر اس کے ایمان ہی میں کمی ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے اللہ اور اس کے محبوب سے، پیارے اللہ اور اس کے محبوب سے گر تمہیں دوستی ہے، چلے آئیے۔ معزز سامعین، آج کی رات نہایت خوشی اور شادمانی کی رات ہے۔ آج ہر طرف کیف و سرور نور برسا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک فرحت و انبساط کے دامن آغوش میں محو خرام ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دامن میں سب کچھ پسار دوں، دل اور جان و جگر سب کچھ اُوار دوں۔ آپ کی محبتوں کو سلام اور آپ کی عنایتوں کو سلام۔ معزز سامعین، آپ کا اس مدح صحابہ کے جلسے میں شرکت کرنا اور باسعید محفل کے برکات و انوارات سے لطف اندوز ہونا ہمارے لیے بے انتہا مبارکباد ہے، کیونکہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ معزز سامعین، ان گیسوئے شب کی تاریکیوں میں اور جگنوں کی نور جگمگاہٹوں کے ساتھ ہم تمام آنے والے مہمانوں کا ہزار بار خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس مدح صحابہ کے جلسہ میں قدم رنجہ فرمانے والے تمام مہمانوں کا پرزور خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر سی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہماری صدا کو صدائے بازگشت نہ ہونے دیا، بلکہ آپ لوگوں نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہہ کر ہمارے حوصلوں کو بالغی بخشی اور ہمارے رگوں میں کاروان علم کی ایک نئی روح پھونک دی۔ نیز تشکر و امتنان کی سوغات اپنے مشفق علماء کرام اور صدر جلسہ کی نظر کرتے ہیں، جن کی مسلسل کوششوں اور جد و جہد کے نتیجہ میں ہمارا یہ دلکش عبدالربا پروگرام وجود میں آیا،
اور ساتھ ہی ساتھ تہنیت و تبریک کا حسین گلدستہ اپنے ان احباب کی نظر کرتے ہیں جنہوں نے اولو العزمی، ثابت قدمی اور بلند ہمتی کا ثبوت دے کر ایسا دلکش و دلربا پروگرام مرتب کیا اور مجھے اس جلسے کی کمان عطا کی۔ اس لیے صمیم قلب اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ جذبات ایک عالم اکبر ہے، جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، اظہار تشکر کیوں کر ہو یہ جرأت بیجا ہے۔ معزز سامعین، لِكُلِّ جَيْشٍ أَمِيرٌ کہ ہر کارواں کے لیے ایسے قائد کا ہونا ضروری ہے جس کی حساس نگاہ بعدہ منزل کی سرخیاں پڑھ لیتی ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کے اندر نقاد کی نگاہ، شاعر کا شعور، خطیب کا دغدغہ و انداز خطابت موجود ہے، جن سے میری مراد حضرت الحاج مولانا عبدالرب صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء ضلع سلطانپور، محتمم مدرسہ دعوت الحق دوست پوری ہے۔ میں آج کی اس بزم کا سنہرا تاج حضرت کے سر مبارک پر رکھتا ہوں، امید ہے اس حقیر کی پذیرائی کی جائے گی۔ میں تائید کرتا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر اور آپ پر بے شمار احسان و انعامات ہیں جن کی ہم قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ عدم کی تاریکیوں سے نکال کر معرض وجود میں لانا اور اشرف المخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دینا یہ اس کا عظیم احسان ہے۔ اس لیے بڑی ناقدری ہوگی کہ اس رب کائنات کی شکر گزاری نہ کی جائے، اس کے انعامات کا تذکرہ نہ کیا جائے، جبکہ ایک پادری بھی اپنی محرف انجیل سے برکتاً آغاز محفل کرتا ہے اور ایک ہندو دھرم کا ماننے والا اپنی موہوم کتاب گیتا سے برکت حاصل کرتا ہے، تو دین محمدی کا خوشاچی اس محفل کا آغاز قرآن سے نہیں کر سکتا؟ لا ریب یقیناً کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کلام الہی ہے جس نے کفر و شرک کے خون دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو آسمانی دستور حیات ہے جس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کیا۔ یہ وہ قرآن ہے جسے جناتوں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو لرز گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ انگریز ہندوستان آیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کیے، علماء اور حفاظ کو پھانسی پر لٹکایا، لیکن آخر میں مجبور ہو کر اسے ہی بھاگنا پڑا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو، ورق جلیں گے مگر آیت مقدس کو کسی بھی آگ کی شدت جلا نہیں سکتی۔ ہر ایک لفظ محفوظ ہے اس کا سینے میں، کس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ معزز سامعین، اسی قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے کہ اللہ کو اس کی ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر یہ فضیلت کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد امین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا 1000 راتوں سے بہتر، تو افضل مجلس کا افتتاح بھی افضل کلام ہی سے ہونا چاہیے۔ تو لیجئے تلاوت کلام اللہ کے لیے ایک ایسے خوش الہان قاری کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جس سے میری مراد جناب حافظ عبد الرحمن متعلم مدرسہ دعوت الحق دوست پوری ہے۔
میں قاری صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح در میں خانہ ابھی باقی ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے صرف تیرا انتظار ہے۔ قاری صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم شرابوں میں رسالوں میں کسی شے میں نہیں ملتا، شرابوں میں رسالوں میں کسی شے میں نہیں ملتا، جو پاکیزہ نشہ قرآن کی آیت میں رہتا ہے۔ سدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ابھی ہم سب کے درمیان قاری صاحب تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے اور ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ معزز سامعین، جہاں جہاں خدا کی خدائی، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی، اور رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ بری بنا خدا کی حمد و ثنا کے بعد